یاد لب یک شب خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. درود بر محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدس پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے یہ ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ اس وقت ہم کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح نہ ختم ہونے والا رزق پا رہے ہیں. وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا نہیں، باقی رہنے والا رزق ہے. اس کی علت یہی بیان کرتا آیا ہوں شروع سے اب تک کہ یہ اس وجہ سے قرار پایا کہ یہ فرش اعضاء ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے. تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان کے تذکرے کو یہ مقام اور منزلت عنایت فرمائی کہ ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا. اسی لیے غم حسین زمانے پر حاکم ہے، زمانہ غم حسین پر حاکم نہیں ہے. عزیزو، اگر باطنی آنکھ کھل جائے اور پھر اس فرش پر نگاہ کی جائے، ظاہری آنکھ نہیں، باطنی آنکھ سے اگر اس فرش اعضاء کو دیکھا جائے تو پہچاننا مشکل ہوگا کہ فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہو. فرش اور عرش، آپ اور ہم یہ فرق بھول جائیں گے. کیوں جانتے ہیں؟ آپ اور ہم ابھی مجلس میں آئے ہیں نا، مجلس ختم ہو جائے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ کو جاتے ہوئے تبرک ملے گا. یہ تبرک لے کر آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. آپ کیا سمجھیں کہ فقط آپ ہی ہیں کہ جو تبرک لے کے جائیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ فرش پر کون کون آیا ہوا ہے؟ ملائکہ کی جماعت ہے جو حفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیر لیتے ہیں، حدیث قصہ سے ہی گھیر چکے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ اور ہم جہاں بیٹھے ہوئے، دکھنے سے تو لگ رہا ہوگا کہ چاندنی بچھی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ بات کی نگاہ کھولیے تو نظر آئے گا کیا؟ فرشتے جو فرش اعضاء پر آتے ہیں، آپ کو تو تبرک کچھ اور ملتا ہے، فرشتوں کے لیے کیا تبرک ہے فرش حسین پر؟ وہ کیا لے کر جاتے ہیں؟ ان کے لیے جو تبرک قرار پایا ہے، روایات سے تلخیص کر رہا ہوں، کیا تبرک قرار پایا ہے؟ کہا پہلے درجے میں تو اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، عزادار کو زمین پر نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. یہ میں نے مختصراً جرنل بات کی ہے، وگرنہ اگر اور پہلے سے چلوں تو جو پہلا قدم گھر سے نکلتا ہے تو فرش پر نہیں پڑتا، وہیں سے فرشتہ پر بچھا دیتا ہے، کیونکہ زائر امام حسین ہے. میں نے عزادار کا نام نہیں لیا، میں نے زائر حسین کا نام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسینیہ نہیں آ رہا ہے،
وہ امام بارگاہ نہیں آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے؟ کربلا آ رہا ہے۔ یعنی آپ اور میں گھر سے نکلے ہیں کہاں جانے کے لیے؟ چلو کربلا چل رہے ہیں، تو ہم اور آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزیزوں، یقیناً کوالالمپور کی ہم زہرا سینٹر میں موجود ہیں، یہ تو اس کا ظاہری نام ہوا، لیکن ذرا باطن میں دیکھیں تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شب عاشور ہے، خیمہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے میں نے ایک اجر تو بیان کر دیا فرشتوں کا کہ انہوں نے اس انداز سے خدمت کی، تبرک کیا ملا؟ وہ تو بات وہی رہ گئی۔ تبرک یہ ملا کہ جب یہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنے ملائکہ میں ملتے تو وہ ملائکہ سوال کرتے، کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ خوشبو کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرش پر موجود تھے، مجلس سن کر آ رہے ہیں۔ تو پلٹ کر وہ ملائکہ ان سے کہتے، کہاں ہو رہی ہے وہ مجلس، ہمیں بھی لے چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجلس تو ختم ہو گئی ہے۔ کہا اچھا ہمیں اس جگہ پر ہی لے چلو جہاں وہ مجلس ہوئی تھی۔ اس فرش پر آ کر اپنے پروں کو مس کر کے وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں سمجھیے، یہ چیزیں اگر درک کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ فرش کی اہمیت کیا ہے، عزا کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کے سامنے آج بہت زیادہ طویل کوئی گفتگو نہیں کرنی، لیکن بہرحال موضوع کی جو تقاضے ہیں اس کو تو پورا ہونا ہی ہے۔ آج کی جو تقریر کا عنوان ہے وہ رزم حسینی سے عزم زینبی تک قرار پایا ہے۔ رزم حسینی سے عزم زینبی تک، یہ فرش عزا ہمیں عزم زینبی تک لے جاتا ہے۔ یہ فرش عزا ہمیں رزم حسینی سے آشناس روشناس کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک درجہ اور آگے کہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت بہت مشہور اور معروف سورہ مبارکہ کہف کی پہلی ہی 2 آیات ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف جس کا مطلب غار ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہف غار کیوں قرار پایا کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں۔ میں نے 3 سے 4 تقاریر پہلے ایک اصطلاح بیان کی تھی جو کہ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں 114 صورتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہر صورت کا یا ہر آیت کا الگ الگ شان نزول ہے۔ کسی بھی سورہ پر ہاتھ رکھیں یا کسی آیت پر ہاتھ رکھیں، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، یہ تمام بیانات جب آپ دیتے رہیں گے تو یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شان نزول۔ لیکن ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے شان تلاوت۔ اور شان تلاوت کیا ہے؟ بہت توجہ، شان تلاوت یہ ہے کہ وہ آیت یا وہ پرٹیکولر سورہ کب، کہاں، کس نے کس حالت میں تلاوت کیا تھا۔ کوئی اہم واقعہ ہوا، کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا کہ جہاں پر جب وہ تلاوت کی گئی تو حالات یوں کے یوں ہو گئے۔ مثلا میں نے مثال دی تھی سورہ مریم کی۔ سورہ مریم کا شان نزول کیا ہے؟ تو آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور خود بی بی مریم کے حالات سے متعلق تمام کے تمام باتیں، حضرت زکریا سے متعلق تمام کے تمام حالات، اور خاص مسیح کا آنا اور ان کے انتظار میں لوگوں کا رہنا، اور اس مسیح کو خود بی بی مریم کے آغوش میں ہی اتار دینا، اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام مطالب ہمیں سورہ مریم میں نظر آ جائیں گے۔ یہ تو سب کچھ شان نزول ہو گیا۔ لیکن اگر نجاشی کے دربار میں جعفر طیار ذہن میں آئیں تو یہ اس سورہ کا شان تلاوت کہلائے گا کہ دربار میں اگر نجاشی کو قرآن سنانا ہی تھا تو کوئی بھی سورہ سنا دیتے۔ وہ تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے مکالمہ کرتے ہوئے کچھ انبیاء کے نام لے لیے، کہا
محمد ویسے ہی رسول ہیں جیسے اس سے پہلے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، جیسے عیسیٰ کو بھیجا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، جیسے ابراہیم ہیں، جیسے یعقوب ہیں، جیسے داؤد ہیں۔ جب یہ نام انہوں نے ایک پے در پہ لیے تو نجاشی گھبرا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کے بدو یہ نام کیسے جانتے ہیں کہ جو یہ بیان کر رہا ہے اس طریقے سے؟ تو کہا تم یہ کیسے جانتے ہو؟ کہا قرآن میں ہے یہ۔ کہا کچھ پڑھ کر سناؤ اپنی کتاب میں سے۔ اب تو اوپن چیک ہے نا، کچھ بھی سنا دیں، سورہ ہم پڑھ دیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، کوئی سورہ جو جتنے سورے اس وقت تک آ چکے اس میں سے کوئی بھی پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت جعفر طیار کی اس کو نافذ البصیرہ عربی میں کہتے ہیں، باریک بین ہے، جانتے ہیں کہ کب کہاں کون سی آیت کس انداز سے پڑھنی ہے۔ وہیں سے اگر قرآن پڑھنا شروع کیا تو سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکل آیا کہ اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی چنگاری تو موجود تھی، کوئی نور کی رمق موجود تھی۔ جب قرآن پڑھا گیا دل منقلب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اس کا اثر ہوا۔ یہ تھی شان تلاوت۔ اب مجھے بتائیے کہ سورہ کہف آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، تو سورہ کہف کا شان نزول تو یہ ہوگا کہ چند جوان تھے جو کہ اپنے وقت کے طاغوت سے ٹکرا گئے، انہوں نے اس کی طاقت کو بھی نہ دیکھا، اپنی کمزوری کو بھی نہ دیکھا، بس کلمہ حق زبان پر بلند کیا اور باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ کہو کوئی خدا نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے۔ جہاں اس طاغوت کو اپنے وقت کے گورنر دقیانوس اور اس کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو باس ہے، بگ باس، اس سے کہہ رہے ہیں فیلیڈیلفیا کے اندر کہ تم اس خدا کا کلمہ پڑھو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اتنی بڑی دعوت دے رہے ہیں، کس بلبوتے پر؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہے، خدا کے احکامات ہیں، وہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام رموز اس کی شان نزول کہلائیں گے۔ لیکن اب دیکھا جائے گا کہ یہ سورہ کب، کہاں، کن حالات میں، کہاں کہاں تلاوت ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے گا تو شام کا بازار ضرور ذہن میں آئے گا، اور شام کے بازار میں ایک منفرد تلاوت بہت نظر آئے گی کہ جہاں کٹا ہوا سر کلام کر رہا ہے، جو کہ معجزہ ہے۔ ایک کٹا ہوا سر کلام نہیں کرتا، کٹا ہوا سر کلام کر رہا ہے، معجزہ ہے۔ دوسرا، کٹا ہوا سر جو کلام کر رہا ہے وہ کلام کیا ہے؟ پتہ چلا وہ کلام بھی کوئی بشر کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، وہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن۔ دو معجزے ہو گئے، تیسرا معجزہ نہیں دیکھا ہوگا، آئیں دکھاتے ہیں اسی کے اندر۔ تیسرا معجزہ کیا ہے؟ تیسرا معجزہ یہ ہے کہ ابھی تو بازار کی منزل ہے، ابھی دربار نہیں آیا ہے، اور جب دربار نہیں آیا ہے تو یزید نے کوئی کلام بھی نہیں کیا ہے۔ جب کلام نہیں کیا ہے تو کلام کے درمیان میں وہ اپنے اشعار بھی نہیں پڑھے ہیں، جو کہ وہ پڑھے گا، پڑھے نہیں ہیں، پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ لعبت بنی ہاشم الملک الفلا لم جاء الملک ولم وحی الندل۔ کوئی معاذ اللہ نقل کفر نہ بشر کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں اتری تھی۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ لعبت بنی ہاشم الملک، ملک کہتے ہیں حکومت کے لیے۔ یہ شعر پڑھے نہیں ہیں، یہ شعر تو پڑھے گا۔ اس کے شعر پڑھنے سے پہلے کٹا ہوا سر ان اشعار کا جواب قرآن سے دے رہا کہ نوکے نیزہ پر آیت تلاوت کر رہے، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں ان کے لیے کسی کجی کو نہ رکھا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ غور کیا؟ انکار بعد میں ہونے والا ہے، لیکن پہلے ابھی انکار نہیں ہوا تھا۔
نائب آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسا جلیل القدر سورہ ہے. پہلی ہی آیت کے اندر کٹا ہوا سر حمد کر رہا ہے کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے اپنے بندے پہ کتاب کو اتارا ہے. یہ فقط ایک جملہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے نا، قرآن تو قرآن ہے، قاری قرآن بھی تو دیکھیے. راکب دوش پیمبر کسی لکڑی کے ممبر پہ نہیں ہے، ممبر نوک سنا پر ہے. رٹ کر قرآن پڑھنا، یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، سوچتے رہیے گا کہا کیا ہے. رٹ کر قرآن پڑھنا اور ہے، کٹ کر قرآن پڑھنا اور ہے. جو رٹ کر قرآن پڑھ رہا ہے وہ حافظ ہے، لیکن جو کٹ کر قرآن پڑھ رہا ہے وہ محافظ ہے. وہ محافظت کر رہا ہے کس کی؟ اس نے قرآن کو بھی بچا لیا، اس نے رسول اللہ کی رسالت کو بھی بچا لیا، اس نے وحی الہی کو بچا لیا. کہ جس وحی کا انکار ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، تو پھر بچا کیا ہے بھائی؟ تو نوک نیزہ سے کس چیز کو بچایا گیا؟ رسول اللہ کی رسالت کو بچا لیا گیا، رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی وحی کو بچا لیا گیا، اور خاص قرآن کریم کو، کتاب کو بچا لیا گیا. تو عزیزوں، یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے، سفر کے مہینے کا ہے. اور رسول اللہ کے علم کو دیکھیے کہ آپ نے اس منظر کو گویا سامنے دیکھا ہوگا تو کب یہ جملہ کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے، لیکن نانا نواسی سے کیسے ہوتا ہے؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ کربلا سے پہلے حسین و منی، اور کربلا کے بعد انا من الحسین. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کربلا کے بعد انا من الحسین. کہ اگر یہ بیانیہ جاری نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یقیناً وہ وحی ختم ہو چکی ہوتی، اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا، ایک شکل باقی رہ جاتی، ایک خوش دین کی شکل باقی رہ جاتی، لیکن جو روح ہے دین ہے وہ چلی جاتی. عزیزوں بس آگے چلیں. اس سورہ کے مناقب بہت ہیں، 2 مناقب بیان کر دیتا ہوں. اہم سورہ ہے، اور خاص آج کی رات میں اگر کہف پڑھا جائے تو یقیناً کربلا والوں کے ساتھ پروردگار عالم ہمارا بھی نام لکھ دے. اس سورہ کہف کے بہت مناقب ہیں. ایک منقبت جانتے ہیں؟ اس سورت کا نام کہف کے علاوہ سورہ حائلہ بھی ہے. حائلہ، حائلہ حائل سے ہے، یعنی وہ سورہ کہ جو اپنے قاری کو آگ سے ایسے بچاتی ہے کہ آگ اور اس کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے. قاری سورہ کہف. اللہ اکبر. کہف کرتا کیا ہے؟ کہف اگر کہیں پہاڑ پر ہوں اور رات آ جائے یا موسم سخت ہو جائے تو شیلٹر لینے کے لیے، محافظت لینے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے غار کا سہارا لیا جاتا ہے. تو غار آپ کے جان کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی صحت کی حفاظت کرے گی، آپ کو زندہ و جاوید رکھے گی یقیناً. تو بس جس طریقے سے یہ غار آپ کی جان کی حفاظت کر رہی ہے، سورہ مبارکہ کہف آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور ایسے حفاظت کرتا ہے کہ ایک منقبت میں یوں بیان ہوا کہ دجال کے فتنے سے اگر محفوظ رہنا چاہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو کہ یہ ہر قسم کے دجل سے محفوظ رکھتا ہے. جو جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو اگلے جمعے تک ایک ویک کا پیکج مل جائے گا اس کو. کیا؟ جو جمعے کے دن تلاوت کرے گا اگلے جمعے تک گناہوں سے محفوظ رہے گا.
کیسے محفوظ رہے گا؟ کہا خدا اس کے ساتھ ایک نور کو کر دیتا ہے، اور نور جس کو ہم فلسفے میں ہدایت کہتے ہیں، یعنی ایسی ہدایت کر دیتا ہے پروردگار عالم اس کی کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، اور اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو جائے اور اسے دفنا دیا جائے، کیونکہ قاری قرآن ہے، قاری سورہ کہف ہے، تو یوں نہیں ہے کہ وہ پیکج ڈی ایکٹیو ہو گیا، نہیں، وہ نور جو ساتھ کیا تھا اب اس کے برزخ میں اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا اس نور کی معیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پوچھنے والا پوچھ لے کون سا نور ہے؟ کہا یہ وہی نور ہے جو اس نے دنیا میں سورہ کہف سے لیا تھا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس سورہ کے اندر یہ جو کلمہ آتا ہے پاسا قیمن، پہلے تو قیم کی بات کی کہ یہ دین قائم رہنے والا ہے۔ یزید پلید کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے کوئی کفر یا کلمات کہے، اسی لیے آیت میں جو دوسرا لفظ ہے وہ قیم سے شروع ہو رہا ہے۔ کہا یہ دین تو قائم رہنے والا ہے، ختم ہونے والا دین ہی نہیں ہے، یعنی تم اپنی پوری کوشش کر لو۔ بہت توجہ رہے، میرا موضوع رزم حسینی سے عزم زینبی تک ہے۔ یہاں رزم حسینی نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے، تلاوت کے ذریعے سے یزید ملعون کے جو اغراض و مقاصد تھے اس پر پانی پھیر دیا، اور وہ عزم زینبی ہے کہ طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہیں اے یزید جو کر چکا ہے اور کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو اور ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، نہ تو رہے گا، نہ تیرا تاج رہے گا، نہ تیرا تخت رہے گا، یہ دین ویسے ہی قائم رہے گا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ دین قائم رہے گا۔ اچھا، آج ہم نے 1445 ہجری میں یہاں کوالالمپور میں بیٹھ کر ہم نے یہ جملہ سن لیا، سننا آسان ہے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف تھوڑا سا احساس دے رہا ہوں، اس جملے کو محسوس کریں۔ یعنی ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے گھر کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور وہ مرد کوئی عام مرد نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے گھرانے والے آئے، کیسے کیسے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ خود ان کا عالم کیا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو ابھی شام غریبہ کے وقت کہہ رہی تھیں کہ سجاد بتاؤ جل کر مر جائیں کیا باہر نکلیں۔ میں سچویشن بتا رہا ہوں، تصور کریں، یعنی اس بی بی کے لیے جل کر مرنا گوارا تھا، بغیر چادر خیمے سے باہر آنا گوارا نہیں تھا۔ وہ زینب شرابی کے دربار میں کھڑی ہیں اور ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بیردہ ہیں، اس عالم میں جب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ آزاد کہاں ہیں؟ رسیوں میں ہیں، لیکن زبان پر کلمہ کیا ہے؟ نہ تو رہے گا نہ تیرا تخت رہے گا۔ آج جائیے اس علاقے میں جو جا چکے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ عزیزوں، اس ملعون کی قبر تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی ہوتی، لیکن پورا علاقہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، علی کی بیٹی نے، اسی لیے زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی قبر پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے، دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے۔ آباد القمہ پہ ہے بستی شہید کی، آباد القمہ پہ ہے بستی شہید کی، خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی۔ یہ ہے وہ بی بی، تو اس انداز سے یہ جو کہہ رہی تو
لفظ قیم کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو بی بی زینب کے اس کلام کو دیکھ لو کہ بندھے ہوئے ہاتھوں میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تو رہی رہے گا، تیرا تخت نہیں رہے گا، لیکن ہماری وحی کو تو نہیں مٹا سکے گا. اور اگر ابن زیاد یہ پوچھ لے کہ کیسا پایا تم نے اپنے خدا کو، کیا کیا اس نے تمہارے بھائی کے ساتھ، تو ایسی بیوی جس کی زبان پر عزیزوں کیا کچھ نہیں ہو چکا ہے، کیسے کیسے مناظر زینب نے نہیں دیکھے ہیں. لیکن جب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اور نہ فقط پوچھ رہا ہے، طنز کر رہا ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے خدا نے کیا کیا، جواب ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے اس کی طرف سوائے حسن و جمال کے کچھ بھی نہیں دیکھا. کربلا میں بی بی زینب کو سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دکھا. یہ بہت اہم جملہ ہے، سمجھیے. ہم ہیں جو پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن عزیزوں یہ وہ ہیں جو پریشانی میں صبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے قبول کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحریر ہو گیا. ہمارا اور آپ کا غم کیا ہے؟ جو کربلا ہے. اللہ اکبر. تو قیمہ قائم رہنے والا ہے. قیمہ لینذر، کس لیے؟ تاکہ ڈرایا جائے، تاکہ خبردار کیا جائے. یہ خبردار کر رہا ہے کس کو؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کہا وہ لوگ کہ جو کہ سختی میں. اب باسا باس یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو واحد کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جنگ کے طور پر لیا جائے گا، اور جب باسا جمع کے طور پہ لیا جائے گا لفظ کو تو اس کا مطلب جو ہے وہ مشکل اور سخت اور تکلیف کے طور پر اس کا معنی آئے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا، والصابرین والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کہ وہ صابرین ہیں جو کہ تنگی سختی کے اندر صبر کرتے ہیں. یعنی کہ کیا؟ ان سختیوں کو جھیلتے ہیں، سفر کو جاری رکھتے ہیں. رزم حسینی جو کہ مدینہ سے یہ سفر شروع ہوا، کربلا یہاں مکے پہنچے ہیں، مکے کے بعد سفر شروع ہوا، کربلا پہنچے ہیں، اور کربلا میں اس انداز سے دین کا دفاع کیا کہ سب کچھ دین پر قربان کر دیا، دین کو کسی شے پہ قربان نہیں کیا. اصول مل گیا کربلا سے کہ دین وہ دین ہے کہ اگر اکبر کا سینہ بھی دینا ہو تو ہم پیش کریں گے، لیکن دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. بس عزیزوں، تمام کے تمام اصحاب شہید ہوئے، تمام کے تمام انصاران حسینی نے اپنا حق بھرپور طریقے سے ادا کیا. لیکن میرے اور آپ کے لیے خاص آج شب عاشور میں میسج کیا ہے؟ کیا ہم فقط ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو فقط اور فقط یاد کر رہے ہیں، یا اس یاد کے اندر کچھ اور بھی پوشیدہ ہے جہاں پر نظر کرنا ضروری ہے؟ یہ ایسنس ہے آج کی مجلس کا. وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے بغیر تمہید کے یہاں پر آ گیا. یعنی سمجھیے کربلا یعنی غم حسین. آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں کیوں؟ غم حسین منا رہے ہیں. غم حسین کیا ہے؟ آپ کہیں گے غم حسین میں یہ ہے کہ علم سجیں گے، تعزیہ برآمد ہوگا، جھولا اٹھے گا، ماتم ہوگا، اور یہ تمام کے تمام تبرکات جو ہیں جو کہ اس وقت قضا خانے میں زینت بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی رونقوں کو اور بحال کرے اور زیادہ بڑھائے. تو یہ تمام کے تمام تبرکات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو زلجنہ سامنے بنا ہوا ہے، اب سوال کروں یہ زلجنہ کون سا والا زلجنہ ہے؟ مدینے میں جو تھا وہ ہے، یا قیام حسینی میں جو آیا تھا یہ وہ زلجنہ ہے؟ یہ جو شبی بنائی ہے کون سی شبی ہے؟ یہ جو علم برآمد ہو رہا یہ کون سا علم ہے؟ یہ خیبر والا علم ہے؟ یہ وہ مکے والا جو بدر میں اٹھا تھا وہ والا علم ہے؟ یا یہ وہ عباس کا پرچم ہے جو
علمدار تو نہیں آیا، علم واپس آیا تھا۔ آپ کی تمام جوابات یہی ہوں گے کہ علم وہ ہے جو غازی کا ہے۔ اچھا یہ جھولا کون سا جھولا ہے؟ مدینے میں جو جھولا ہے وہاں کا تھا، یا یہ رباط کے خیمے میں جلے ہوئے جھولے کی شبیہ ہے؟ آپ کے سارے جوابات یہی ہوں گے کہ عصر عاشور کے بعد، عصر عاشور کے درمیان میں، یا عصر عاشور کے بعد۔ یہ تعزیہ کون سا تعزیہ ہے؟ کہا چونکہ ان کی میتوں کو اٹھنے نہیں دیا تھا تو ہم تڑپ رہے ہیں، ہم نے شبیہ بنائی ہے ان کی تربت کی۔ آپ کے سارے جوابات جو ہیں وہ عصر عاشور اور عاشور کے دن والے ہی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو غم حسین کیا جو آپ نے مجھے بیان کر دیا، لیکن اگر یہ غم حسین فقط غم حسین تک رہ جائے تو پھر تو یہ فقط ایک رسم باقی رہ جائے گی، کہ ایک رسم ہوگی کہ آج کے دن ہم بیٹھیں گے، چند باتوں کا تذکرہ کر کے کل سے اپنے اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر غور کر کے غم حسین کے ساتھ، بہت توجہ نتیجہ دے رہا ہوں، غم حسین کے ساتھ اگر امام حسین کے غم کو بھی دیکھیں، باریک بات ہے، غم حسین کے ساتھ اگر امام حسین کے غم کو بھی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً یہ غم حسین امام حسین کا بھی غم ہے، یقیناً آسان نہیں ہے جوان کو اس طریقے سے آدھا میں بھیج دینا، یقیناً یہ مصیبت ہے، لیکن کیا یہ فقط مصیبت ہے؟ کیا یہ فقط غم حسین ہے؟ کیا یہی امام حسین کا غم تھا؟ تو جو سوال کا جواب ہے وہ ہے جی نہیں، غم حسین تو یہ ہے، لیکن امام حسین کا غم فقط یہ نہیں ہے۔ اور امام حسین کا غم، وہ غم کیا ہے؟ وہ غم ہے جو انہیں مدینہ سے کربلا لے آیا ہے، وہ ہے امام حسین کا غم۔ یعنی غم حسین کے پیچھے چھپا ہوا ہے کیا؟ امام حسین کا غم، جس کا اظہار انہوں نے برملا کیا ہے۔ ابھی تو کربلا ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو سفر جاری تھا۔ راستے میں جب ملے ہیں ذو حسین کے مقام کے اوپر خور کا لشکر ملا ہے، اور پھر جب یہ پہنچ گئے کربلا میں، ادھر سے پسر سعد کا لشکر بھی آ گیا۔ ابھی جنگ تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو کوئی شہادت بھی نہیں ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، مسلم کو ایک طرف رکھیں تو ابھی کربلا کے میدان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت امام حسین کا غم کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال۔ یعنی ہم نے جو غم حسین لیا ہے وہ تو شہادت کے بعد کی چیزیں ہیں، لیکن اس شہادت کی بعد کی چیزوں میں کہیں امام حسین کا غم نہ رہ جائے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ جو پسر سعد کو مخاطب کر کے امام فرما رہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے، دین پائمال ہو رہا ہے، دینی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ امام کا غم کہ جہاں سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جہاں دین پر عمل نہیں ہو رہا ہو، اور on top of above جہاں امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہو، جہاں نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یزید جیسا خلیفہ بن جائے مسلمانوں کا، اگر اسلام کا خلیفہ یزید قرار پا رہا ہے تو عزیزوں ایسے اسلام کو تو دور سے سلام ہے۔ یعنی اگر امت مسلمہ پر یزید حاکم ہو جائے اور امت کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو تو میں نے مثال دی تھی، سمجھ لینا کہ یا تو معاشرہ بالکل مر چکا ہے یا موت کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ مرض اتنا شدید ہو گیا ہے۔ مرض کون؟ مرض یزید۔ مریض کون؟ امت مسلمہ۔ یعنی اب جو فرزند زہرا نکل رہے ہیں، رزم حسینی کیا ہے؟ رزم حسینی یہی ہے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یزید مرض ہے، امت مریض ہے، علاج مریض کا ہوتا ہے، مرض کا نہیں ہوتا ہے۔ میں نکل رہا ہوں اس مریض کے لیے کہ شفا ہوگی۔ کس چیز سے شفا ہوگی؟ یہ تمام کی تمام آج کے میسیجز ہیں، یعنی کہ کون سی وہ ڈوزیج ہے، کون سی وہ دوا ہے جس سے یہ علاج کر رہے ہیں امام حسین۔ وہ دوا کوئی اور دوا نہیں، یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ جب معاشرے سے یہ رخصت ہو جاتا ہے تو نتیجتاً یزید جیسا حاکم سامنے آ جاتا ہے۔ تو علاج امر بالمعروف سے کیا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مقصد انبیاء ہے وہ کیا بیان ہوا ہے قرآن میں، جا بجا بیان ہوا، وقت نہیں ہے تو ایک ہی آیت پڑھوں گا. کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت کے اوپر ایک رسول کو بھیجا ہے. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ کہتا ہے انا عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. اب تو بندگی کا ترجمہ صحیح ہے نا، عبادت نہیں کیا میں نے ترجمہ، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے کیا کریں؟ اجتناب کریں. یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے انبیاء علیہم السلام کا. اور پھر کہتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اب یقیناً بہت کچھ ہیں ان میں کہ جنہوں نے اس ہدایت کو لے لیا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی بھی توصیف بیان کر دی کہ جنہوں نے ہدایت کو لے لیا. یعنی کہ کیا؟ یعنی اللہ نے ہر امت پہ ایک رسول کو بھیجا ہے. اس امت نے کیا کرنا تھا؟ اس رسول کی گائیڈنس میں خدا کی بندگی کرنی تھی. جو خدا کے مقابلے پر آ جائے اس سے انکار کرنا تھا، فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کرنا تھا. اور یہی رزم حسینی ہمیں کربلا میں بھی نظر آ رہی ہے کہ اسی ایک نکاتی ایجنڈے پر کہ جہاں یزید طاغوت بنا ہوا ہے، یعنی طغیان پر اترا ہوا ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، بندروں سے کھیلنے والا ہے، ایسے کے لیے میرے مولا کا وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں کہتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر رہا. نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جنگ فقط دو افراد کی جنگ نہیں ہے، دو نظریات کی جنگ ہے. اور جو میرے نظریے پر ہے وہ کبھی بھی اس نظریے کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے جب مسلم سے کہا تھا کہ امیر کو سلام کرو تو اس ابن زیاد کے دربار میں کہتے ہیں میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. جو حسین کے مقابلے پر امیر آ جائے گا طاغوت ہوگا. بہت توجہ. نہیں، مسلم خود کون ہے؟ مسلم خود نمائندے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جب مسلم سے کہا جائے امیر کو سلام کرو تو مسلم کا امیر تو ایک ہی ہے. حسین 61 ہجری سے پہلے، یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اس وقت کے امام زمان ہے. یعنی آپ کے اور میرے امیر کی بات کی جائے تو امیر کون ہے؟ یقیناً مولا علی امیر ہیں. جب مسلم سے کہا گیا امیر کو سلام کرو تو وہ جملہ کہتے ہیں حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام کا نام لے کر کہتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اس وقت بتائیے خیمہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اور ہمارے امیر کون ہیں؟ اب یہ سمجھ میں اگر آ گیا تو بس میری زحمت تمام ہو گئی. نتیجہ دے رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا نتیجہ. خود ائمہ سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ اس وقت میرے امیر کون ہے. سمجھیے یہ زیارت عاشور لٹکی ہوئی ہے سامنے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ایک دعائے القمہ بھی موجود ہے. کس نے دی ہے یہ زیارت؟ چھٹے امام اور پانچویں امام نے. صفوان سے آئی ہے اور دوسری القمہ سے آئی ہے. ایک نے پانچویں سے نقل کیا، ایک نے چھٹے سے نقل کیا. تو صادقین نے یہ زیارت عاشور دی ہے. زیارت عاشور اکیلی نہیں دی ہے، ایک ہاتھ سے زیارت عاشور دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ایک اور دعا دے رہے ہیں جسے ہم دعائے عہد کے نام سے جانتے ہیں. دعائے عہد دے رہے ہیں کون؟ چھٹے امام. دعائے عہد میں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے آواز دیں، چاہے شہر میں ہو یا چاہے دیہات میں، it doesn't make any difference کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میری قوت سماعت وہاں ہے.
کہ چاہے شہر میں بلائیں چاہے گاؤں میں بلائیں، میں اتنا الرٹ ہوں اس آواز کو سننے کے لیے کہ اگر میری موت بھی واقع ہو جائے تب بھی میرے نفس کی کیفیت ویسے ہی الرٹ رہے گی. یہاں آواز آئے گی وہاں میں ایسے نکل کھڑا ہوں گا، کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبیان، کہ کفن میرا کھچا ہوا ہوگا. کھچے سے مراد کیا ہے؟ جیسے فوجیوں کی وردی ہوتی ہے نا، الرٹ ہے، کوئی اس میں گریس نہیں وہ بنی ہوئی، کوئی شکلیں نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ، یعنی الرٹ. اس لیے شاہرن الرٹ کو کہتا ہے. اور سیفی مجردن، سیف جو ہے میری نیام میں نہیں ہوگی، مجرد ہوگی، نیام سے باہر ہوگی. قناتی ملبیان، اور نیزہ جو ہے وہ بلند ہوگا. اور میں پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہوں گا. اب یہاں پر ایک سوال آپ سے کر دیتا ہوں. یہ آج کی مجلس کا دوسرا تبرک ہے، سمجھیے، ہر بات لکھی بھی نہیں ہے لیکن سمجھیں بہت توجہ ہو رہا ہے. دعائے احد اگر 40 دن پڑھ لی تو امام یہ اس کی مناسب میں سے ہے کہ اگر 40 روز کوئی صبح فجر کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرتا ہے سمجھ کر، تو اگر مر گیا تو اس کے عالم برزخ میں ملائکہ آئیں گے اور اس مومن سے پوچھیں گے تمہارے امام کا ظہور ہوا ہے، بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہی خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہو یا اٹھ کر مدد کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اپنا اختیار ہوگا، اٹھ کر جانا چاہے جا سکتا ہے، جسے آپ اور میں رجعت کہتے ہیں. تو عزیزوں یہاں پر یہ آپشن دیا جا رہا، سمجھ میں آ گیا؟ کفنی شاہرن سمجھ میں آ گیا. آج تو 1445 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تبرک لیجئے. کفنی شاہرن سمجھ میں آ گیا. جب دفنایا تھا کفن پہنا کے دفنایا تھا تو کفن میرے ساتھ موجود ہے. عزیز تو سمجھیے گا، باریک بات ہے. یہ بتائیے کیا کسی قبر میں تلوار رکھی تھی؟ نیزہ رکھا تھا؟ تو کفنی تو شاہرن ہو گیا. یہ تلوار کہاں سے آ گئی؟ یہ نیزہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبیان، یہ تو قنات اور سیف کہاں سے آ گئے؟ وجہ کیا ہے سمجھیے. تیسرا سوال وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں تو ہے سیف، دوسرے ہاتھ میں ہے نیزہ. کمبینیشن تو یہ ہوتی ہے کہ تلوار ہوتی ہے تو دوسرے میں ڈھال ہوتی ہے. یا ایک ہاتھ میں چلو اگر نیزہ ہے تو پھر بھی دوسرے ہاتھ میں ڈھال تو ہوگی جو اپنے دفاع کے لیے ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہاں ڈھال کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں ایک میں تلوار ہے دوسرے میں نیزہ. یعنی کہ کیا سمجھیے، تلوار قریب کے دشمن پر وار کرتی ہے، نیزہ دور کے دشمن پر وار کرتا ہے. یعنی میں اپنے امام زمان کے حق کے دفاع کے لیے اتنا الرٹ تھا کہ ہر دور میں نے امام زمان کا دفاع کیا ہے. اسی لیے ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں نیزہ ہے. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ڈھال کہاں ہے؟ ارے میرے وجود کو دیکھو، تمہیں ڈھال نظر آئے گی کہ میں امام زمان کے لیے ڈھال بن کر سامنے. درود پڑھیے محمد ڈھال بن کر سامنے. ابھی مجھے مسائل نہیں پڑھنے ہیں لیکن اب سمجھ میں آئے گا آپ کو. جگہ جگہ جہاں پر بھی امام زمان پر حملہ ہوا ہے اب سمجھ میں آئے گا کہ بی بی زہرا دروازے پر کیوں جا رہی ہیں، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے بھی کیوں. ناصر امام زمان ہے، امام زمان پر کوئی حملہ کرے ممکن کیسے ہے کہ اس کی ناصرہ پیچھے رہ جائے، وہ سامنے آئیں گی. بس عزیزوں تو دعائے احد کس نے دی؟ چھٹے امام نے. کیا کہنا چاہتے ہیں ان دو تبرکات کے ساتھ؟ یعنی نظر میں کربلا کو رکھو، ہاتھوں میں دعائے احد کو اٹھاؤ. یعنی نظر کربلا پہ رہے، توانائی کربلا سے لیتے رہو اور اپنے وقت کے امام سے عہد کرو کہ جیسے کہ کل امام کو
اپنی ذمہ داریوں کا احساس کربلا کو سامنے رکھ کر کرو. اس کیفیت میں اگر موت بھی آ گئی تو کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبیہ. درود پڑھے محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا آگے بھی تشریف لے آئے, پیچھے جگہ بالکل بیک ہو گئی ہے. اگر جواب کرا سکے تو الاجل الاجل یا وارث کون حسین بولا صاحب الاسر و زمان نعرہ حیدری. یہ ہے رزم حسینی کہ گردن کٹا کر دین کو بچا لیا. اور عزم زینبی کیا ہے؟ بہت توجہ. یہ نظریہ اگر ذہنوں میں ہے, یہ نظریہ اگر ذہنوں میں ہے کہ مجھے امام زمان کی مدد کرنی ہے, تو یہی نظریہ رسم کو رزم میں بدل دے گا. اب وہ رسم یعنی فرش اعضا پھر فقط رسم نہیں رہے گی بلکہ رزم ہو جائے گا. پھر یہ فرش اعضا فقط بزم نہیں رہے گی بلکہ عزم میں تبدیل ہو جائے گی. پھر یہ فقط بزم نہیں ہے, پھر یہ عزم ہے, پھر یہ فقط رسم نہیں ہے, پھر یہ رزم ہے. یعنی رزم حسینی ہے, عزم زینبی ہے. یعنی یہ فرش اعضا گویا کسی فقط ماضی کے یاد بنانے کی کوئی شے نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے جو بی بی زینب نے شروع کی کربلا کے بعد, خاص اس اعتبار سے چوتھے امام اور میری بی بی زینب نے یہ فرش کہاں بچھایا؟ خود ظالم کے قصر کے برابر میں ایک گھر لے کر, چھوٹا سا گھر تھا, وہاں پر کیا کیا گیا؟ یہی فرش بچھا دیا گیا. اس بی بی نے, بہت توجہ رہے, بند کمرے میں ہی فرش بچھایا تھا, لیکن اس فرش بچھانے کا کیفیت دیکھو. آپ بھی تو بند کمرے میں ہی فرش بچھا رہے ہیں نا, یہ تو تاسی کر رہے ہیں بی بی زینب کی. کل ان کو نہیں رونے دیا تھا عزیزوں, لیکن فرش کہاں کہاں چلا گیا. آج ہم دنیا کے گوشے گوشے میں فرش بچھاتے ہیں, کسی بی بی نے فرش بچھایا تھا. ممکن کیسے ہے کہ کوئی اسے ختم کر سکے؟ بس عزیزوں, یہ ہے عزم زینبی کہ شہادت ہو گئی, لیکن جنگل میں کیا ہوا ہے کسی کو کیا پتا. زینب کے ہوتے ہوئے, بہت توجہ, کوئی میڈیا تو ہے نہیں, سوشل میڈیا ہے نہیں, کیسے پتا چلے کہ کیا ہوا ہے؟ حسین کے پیغام کو آگے کیسے پہنچایا جائے اگر بی بی زینب کے خطبات نہ ہوں, اگر ام کلثوم کے خطبات نہ ہوں, اگر امام زمان 61 ہجری بعد از شہادت امام حسین امام سجاد کے خطبات نہ ہوں تو عزیزوں یہ دین کہاں چلا جائے گا؟ تو یہ عزم زینبی ہے کہ کربلا کے پیغام کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھنا ہے اور ظہور امام زمان سے ملا دینا ہے. بس آج کی مجلس سے یہ عزم لے کر جائیں گے, یہ رزم لے کر جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے دین کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا. یہی بی بی زینب ہیں, اور انہی بی بی زینب کے ہاتھوں کے پالے ہوئے ہیں علی اکبر. ہیں بھوپی, لیکن علی اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کون؟ علی اکبر بنی ہاشم کے شہداء میں پہلا شہید علی اکبر ہے, یاد رکھیے گا. اور راوی کہتا ہے کہ جب کربلا کا آغاز ہوا نا, جب شہادتوں کا آغاز ہو گیا, جنگ شروع ہونے والی ہے, سب سے پہلے امام علی اکبر کو بھیج رہے تھے. انصار سامنے آ گئے, کہا مولا ہماری طرف گوارا نہیں کرے گی, ہم زندہ رہیں, علی اکبر کو کچھ ہو جائے.
تو پھر میرے مولانے کو جو آپ پڑھتے ہیں نا تقدم ولدی، یہ جملہ ہے مقتل میں، کربلا ہو گئی تیار بیٹا تقدم ولدی، اے میرے بیٹے کربلا تیار ہو گئی، جاؤ کربلا میں۔ عزیزوں پہلا اجازت دے رہے ہیں کس کو؟ علی اکبر کو، جاؤ جاؤ اجازت دے رہے ہیں، لیکن انصار نے روک دیا، اس لیے انصار کو پہلے بھیج دیا، اصحاب کو پہلے بھیج دیا، اور جب اب اپنے بنی ہاشم کی باری آتی ہے، اب کوئی انصار باقی نہیں ہے، تو پھر یہاں سے پہلا شہید یہی علی اکبر ہے۔ عزیزوں عمر میں اختلاف ہے لیکن اس سے کوئی غرض نہیں ہے، علی اکبر کی مظلومیت اس سے نہ کم ہوتی ہے، کوئی کم نہیں ہوتی کہ عمر کیا تھی، اکبر اکبر ہے، کیوں؟ شبیہ رسول ہے، نانا کی شبیہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ روز عاشوراء جب والد نے اذن دے دیا اور جنگ کے لیے آپ روانہ ہوئے تو امام نے اجازت دے کر انہیں ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ عربی میں کہتے ہیں اعین الاعیس، یعنی اعین الاعیس کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ جو اد کھلی آنکھ ہوتی ہے، نہ مکمل بند ہوتی ہے نہ مکمل کھلی ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت دل کو عزیز شے آپ کے ہاتھوں سے جا رہی ہو تو ایک حسرت سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ میرا مولا حسرت سے علی اکبر کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا، اجازت دی میدان کی طرف گئے، جب جا رہے تھے نا تو بس حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتے جاتے تھے، اور آواز آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتے جاتے تھے، کہتے تھے کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ گواہ رہنا اس جوان کو جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں جو کہ جمال و کمال اور اخلاق و عادات میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، اس جوان کو دیکھ لیتے تھے، اے اللہ اس قوم کو زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، انہیں پراکندہ کر دے، ان میں جدائی ڈال دے، اور ان کے امیروں کو ان سے راضی نہ رکھ۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہمیں مدد کریں گے، اب ہمارے اوپر تلوار کھینچ رہے ہیں، ہمارے قتل میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے۔ عزیزو یہ وہ جملہ تھا جو کہ میرے 8ویں امام نے بھی ابن شبیب سے کہا تھا، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فقر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اے شبیب کے بیٹے جب تو اپنے کسی غم میں رونا چاہے تو دنیا کے غم میں نہ رونا، حسین کو رونا، فإنہ صبح کما یصبح الکبش، اس لیے کہ حسین ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ تفسیر نے یہی لکھا جب بکرے ذبح ہوتے ہیں نا تو کوئی پلٹ کے پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو۔ عزیزو حسین ذبح ہو رہے تھے، کسی نے پلٹ کے پوچھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو اس کے بعد امام حسین نے امر سعد کو مخاطب کر کے کہا، خدا تیری نسل کو قطع کر دے، تیرے کسی کام میں برکت نہ دے، اور میرے بعد تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تیرے بستر پر تیرا سر تن سے جدا کر دے۔ بس عزیزو مختصر کروں، روایت آگے چلی، کہتے ہیں کہ علی اکبر نے تشنا لبی کے عالم میں عزیزو اس کے باوجود 120 ملاعین کو فنار کیا۔ شہزادہ لڑتے لڑتے تھک گیا، واپس آتا ہے، بابا سے پوچھتا ہے، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ سامنے وارث کوثر ہے، وارث کوثر سے سوال آنے والا ہے، بابا کو انعام مانگو؟ کہاں بیٹا مانگو؟ بابا اگر ایک گھٹ پانی مل جائے پھر میں اس لشکر آدھا کو دیکھ لوں۔ عزیزو ایک جملہ کہا، بیٹا کچھ دیر اور صبر کرو، بس کچھ ہی دیر میں نانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بیٹا کچھ دیر اور صبر کر لو، نانا اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ بس عزیزو یہ سن کر امام حسین روئے، وَأَغَوْسَاهُ وَأَغَوْسَاهُ
دیا فرمایا. بس عزیزوں علی اکبر دوبارہ رن کی طرف گئے. اب یہاں سے رجت خانی بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں انا علی ابن حسین ابن علی نحن بیت اللہ اولا بالنبی. کہتے ہیں ہم میں علی ہوں ابن الحسین ابن علی. اور آخری جملہ کیا کہتے ہیں, واللہ لا یحتم فی ابن الدعی, خدا کی قسم یہ پکارے جانے والے کا بیٹا ہم پر اور حکومت کرے. اللہ اکبر. بس عزیزوں آگے جنگ کرنے کے لیے گئے. اب جو جنگ کر رہے ہیں تو اس طرح جنگ کرتے رہے اور یہاں تک کہ 200 دشمنوں کو پھر فنار کیا. ہمارے ساتھ کے لشکر میں علی اکبر کو شہید کرنے کی جرأت نہیں تھی, لیکن مرہ بن منفذ نے عزیزوں چھپ کر وار کیا. کہتا ہے اگر یہ جوان میرے پاس سے گزرا, میں نے اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا تو سارے عرب کے گناہوں کا بار میری گردن پر ہے. بس عزیزوں یہ شہزادہ جو ہی اس مرہ کے پاس سے گزرا, اس نے ایک ایسی پرچی شہزادے کے کلیجے میں اتار دی. عزیزوں علی اکبر پر جو حملہ ہوا, آپ اس حملے کو برداشت نہ کر سکے. عزیزوں چاروں طرف سے تلواریں چل رہی تھی, چل رہے. راوی کہتا ہے کہ گھوڑے کی آنکھوں میں خون آ گیا تھا. شہزادہ زین پر سنبھل نہیں پا رہا تھا. اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں حمایت کر کے کہتا ہے نا کہ خیموں کی طرف لے چلو. عزیزوں اب سمجھیے گا, گھوڑے کو دکھائی نہیں دے رہا تھا, یہ ملائی کے لشکر کی طرف لے کر چلا گیا. عزیزوں ہوتا کیا تھا, تلواریں تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی. جیسے ہی یہ شہزادہ زین کے ساتھ اس انداز سے تلواروں کے سائے میں آیا, جو جملہ کتاب میں لکھا ہے فَقَتُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا. شہزادے پر تلواریں چلنا شروع ہوئی اور تلواروں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا. بس ایک جملہ شہزادے کا بلند ہوا, یا بتا علیکا منی السلام. عرب یہ جملہ کب بولتے ہیں معلوم ہے, جب کہتے ہیں علیکا منی السلام, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جواب کی امید نہیں ہے, یہ میرا آخری سلام ہے. علی اکبر جانتے بابا جب میری آواز سنے گی ممکن ہے جواب نہ دے سکے. بس عزیزوں علی اکبر کی آواز آئی, جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی میرا مولا علی اکبر کی طرف بڑھا. امام حسین یاد ہے نا کربلا میں علی اصغر کو کیسے خیمے میں لے گئے تھے, یہ میرا مولا علی اکبر کی طرف جانا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے پکار رہے تھے یا علی یا علی, نہیں معلوم بیٹے کو بلا رہے تھے یا بابا کو مدد کے لیے. عزیزوں کن چلے, چند قدم چلے, لیکن خیروں میں راشا ہے, زمین پر گر گئے. اب پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر چلنا شروع کرتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. جب میت تک پہنچے ہیں تو یہ فاصلہ حسین نے گویا گھٹنیوں کے بل علی اکبر کے لاشے کے اوپر. اے پروردگار اس دنیا پر خاک ہے اس کے. بس عزیزوں دو روایات ملتی ہے کہ حسین نے 2 مرتبہ اپنے 2 بیٹوں کا خون کو چلو میں لیا ہے. ایک علی اکبر کا خون ہے اور ایک علی اصغر کا خون ہے. کیا جملہ ہے, کہتے ہیں پروردگار میری یہ آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بس عزیزوں علی اکبر شہید ہوئے, آپ نے لاشے کو اٹھانا چاہا, لیکن عزیزوں جوان کی بیعت ہے اور بوڑھا باپ ہے, اس انداز سے لاشا اٹھایا ہوگا یقیناً میرے مولا. در خیبر کا اٹھانا آسان ہے, علی اکبر کا لاشا
آئے جیسے ہی خیمے میں لے کر آئے سکینہ دوڑی ہوئی آئی اے میرے بھائی مارے گئے بیان شروع کیے میرے مولا نے سکینہ کو تسلی دی بیٹا صبر کرو وہ کس طرح سے صبر کرے جس کے بھائی کو اس انداز سے اللہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ مَا تَنزِلُ به یاد لب یک شبم خواب را نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشتم